رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر اب میں آپ کو دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ تعلیم کی کامیابی ہو، چاہے وہ تجارت کی کامیابی ہو، چاہے کسی اعتبار کی بھی، اگر آپ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چند چیزوں کو اپنانا پڑے گا، جسے اپنانے کا قرآن و احادیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے۔ ارے اس کی تلاوت میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول سے میرا مولا فرمایا جس میں سے پہلی چیز تلاوت کرو جسے اپنائے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی چیز ہے سستی سے اپنے رشتے کو توڑ دینا اور اپنے آپ کو چاق و چوبند اور چست بنانا۔ لیکن آپ سمجھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ وظیفے کی برکت اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے تھے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سستی سے پناہ مانگتے تھے، سستی سے پناہ مانگتے تھے۔ لوہے قرآنی کو دیکھ کر کے ہم دکان پر جاتے ہیں، یا تو مال میں برکت ہو۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کو نماز پڑھتے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ 70 سال کا بوڑھا نماز پڑھ رہا ہے۔ کرتے ہیں سب کے وظیفے کو آپ قبول کر رہے ہو۔ سستی اتنی طاری ہو چکی ہے کہ بدن میں جیسے طاقت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو چاق و چوبند نہیں رکھ پاتے، چست نہیں رکھ پاتے، اور خاص طور پر ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جن غذاؤں کی بنیاد پر بدن کے اندر سستی پیدا ہو۔ میرا اپنا قرآن شریف کی تلاوت ٹوٹا پھوٹا ریسرچ ہے اور تحقیق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی غذا استعمال نہیں فرمائی جس کی وجہ سے بدن میں سستی پیدا ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کا مطالعہ کر لیجئے آپ، اور یہی پوزیشن صحابہ کی رہی، اولیاء کرام کی رہی، تابعین کی رہی۔ بیمار ہوئے، کیا وجہ تھی کہ ان پر عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک شب بیداری کرنا اور 1000 رکعت نفل پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا؟ ہمارے لیے 2 رکعت عشاء کے نفل پڑھنا بھاری پڑ جاتا ہے، کیوں؟ دیکھا تو پہلی چیز سستی سے رشتہ توڑو۔ زندگی نہیں ہے، جب آپ سست نہیں رہیں گے، دولت لے کر کے غذاؤں کا استعمال پرفیکٹ طور پر کریں گے، فرمایا عبداللہ اور اس کے بعد جب سستی سے آپ کا رشتہ ٹوٹ کر کے آپ کے اندر چستی اور چاق و چوبند آپ ہو جائیں گے، تب جا کر آپ کامیابی کے زینے کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کر کے بیٹھ گئے۔ دوسری چیز حضور آپ کو کیا ایسا لگتا ہے جذبہ۔ میرے مرنے کے بعد میری بچیاں فاقے میں گرفتار؟ بہانہ بنانے سے کام نہیں چلتا، خدا کی قسم میری بچیوں کے گھر میں کبھی فاقہ قسمت میں لکھا تھا، نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اگر یہی ساری چیزیں ہیں تو پھر قرآن مقدس میں اللہ نے کیوں فرمایا وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى؟ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جو اس نے کوشش کی۔ واقعہ کی تلاوت کا قرآن کوشش کے بارے میں کہہ رہا ہے، بچیاں سورہ واقعہ جو اور آگے قرآن نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ جیسی تم محنت کرو گے اسی محنت کے مطابق تمہیں اس کا اجر دکھایا جائے گا۔ سورہ واقعہ یاد کرا دیئے، اور میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بھی قرآن نے دستور عطا فرمایا ہے، تو قرآن اور وہ یہ ہے شریف کی کہ آپ کو تلاوت محنت کرنا، کرنی یہ پڑے اس کا گی، دوسرا حق ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، واٹس ایپ کو آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، جتنا اخبار آپ کو اپنی محنت و مشقت کے اندر کوتاہی سے روزانہ دامن بچانا پڑے گا۔ ٹی وی اور جب آپ کوشش کریں گے تو جب رب نے فرمایا کہ تمہاری کوشش کا صلہ تمہیں دکھایا جائے گا تو اس کا وعدہ حق ہے، اور اس کے وعدے کے مطابق وہ کوشش کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔
کب آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز ہے، اور دوسرے اینگل سے یہ دنیاوی کامیابی کے بارے میں بتا رہا ہوں، تیسری چیز ہے کتنے ایسے ہیں جن کو قرآن ٹارگٹ کا تعین۔ اپنی زندگی کا کوئی ہدف آپ متعین کریں، مجھے زندگی میں یہ بننا ہے۔ جس کتاب سے آپ کا تعلق اتنا آپ نے اگر ٹارگٹ متعین کر لیا نہیں آتا، پھر اور آپ اس ٹارگٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اس ٹارگٹ کے سلسلے میں آپ تگودو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو راہیں جائز اختیار کرنی ہیں، ان جائز راہوں کو آپ اگر اختیار کریں گے تو آپ اس تو اللہ کا وعدہ حق ہے کہ آپ اپنے مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیں گے۔ بہت سارے غریب بچے جن کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کا ویژن ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جھوپڑ پٹی اور میونسپلٹی کی اسکول میں پڑھنے والے بچے اتنے پرسنٹیج لے کر آتے ہیں کہ ناز و نعیم میں اور بنگلوں میں رہنے والے بچے بھی اتنے پرسنٹیج لا کر کے کامیاب نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹارگٹ، ہدف۔ مسلمانوں کا ہدف کیا ہے؟ نوجوانوں کا ہدف کیا ہے؟ ایزی منی، ایزی منی، محنت کے ساتھ نہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے کس طرح سے آسانی سے ہمیں دولت مل جائے۔ سنو، مت مانگو، اگر نہیں مانگو۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ صبح 10 بجے آپ کو جوائنٹ کرنا ہے ڈیوٹی اور 8 بجے تک ڈیوٹی، نہیں، آپ دوپہر کے بعد کی کوئی ڈیوٹی بھلے رات 3 بجے تک کرائیں، صبح تو ہم سے نہیں اٹھا جاتا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ سننا بھی اچھا نہ لگتا ہو، پڑھنا بھی اچھا نہ لگتا ہو، اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک اور بات عرض کروں، کیسے گامزن ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کی تلاوت، وہ بچے جو خاص طور پر نفل نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے، چاہے وہ ظہر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، ایک ایک حق پر جب کسی کے یہاں ملازم بن کر کے جاتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا تو 2 رکعت ظہر کی نفل کی بجائے نفل کے ساتھ ساتھ اور 4 رکعت نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور سیٹ کہتا ہے تاخیر کیوں ہوئی؟ نماز میں تھا۔ قرآن شریف کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ نوکری کرتے وقت آپ کو نفل یاد آتی ہے، اور نوکری چھوڑ گئی یا جاب پر نہیں ہو تو نفل یاد نہیں آتی آپ کو۔ کرو، باقی آیتوں کے بارے میں کہ معاذ اللہ مولانا، یہ ساری چیزیں آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہیں۔ یہ نہیں۔ زندگی میں کبھی اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل کوشش کرنے والے کی کوشش کو کبھی رائے گاں نہیں فرماتا۔ اسے ذہن کے اندر رکھو۔ ایک طرف اتباع حضور کی کرنے پر ہدایت کے بارے میں فرمایا گیا، اور ایک طرف آپ کو اس کے لیے سیکریفائس، قربانی دینی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، کھپانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان تعلیمی اعتبار سے، ریسرچ کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ کو نظر آئیں گے تو وہ سارے کامیاب انسانوں کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی محنت بھی آپ کو نظر آئے گی، قربانیاں بھی نظر آئیں گی، سیکریفائس بھی نظر آئے، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا، تب جا کر وہ کامیابی۔ اگر اس میں اکے دکے کوئی ایسے ڈانسر بانسر آپ کو کامیاب نظر آ جائیں تو آپ سوچیں یہ دیکھو اس کے پاس تو اتنا ہے، لا حول ولا قوت، آپ کی نظر ادھر ہی جا رہی ہے۔ 7 8 10 احکام سے زیادہ یا تعلیمی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ پر عمل ہو ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ بس کی کچھ چیزیں ہیں۔ آج مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے اتنی محنت کرے، اتنی محنت کرے کہ وہ ایسا دینے والا بن جائے کہ اس کے ہاتھوں سے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر۔ آج میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں اتباع کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھو۔ جن نوجوانوں نے اسکیلز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کورس کرنے کے بعد آج ماشاءاللہ بہترین کما رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بہت محنت کر رہے ہیں، بے پناہ محنت کر رہے ہیں، بے پناہ مشقت کر رہے ہیں۔
ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے سستی سے رشتہ توڑنا پڑے گا. قسمت کا بہانہ نہ بناؤ, سپورٹ کا بہانہ نہ بناؤ. کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی کسی کا سپورٹ کرنے والا ہے؟ وہ قادر مطلق اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا. شرط یہ ہے بندہ محنت کرے, وہ کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا. محنت کرو, بنو کچھ. بہت ہماری غلط پہچان پوری دنیا میں بن چکی ہے. میں صرف ملک کی بات نہیں کرتا, ملک کے باہر بھی آپ چلے جائیے تو ہماری آئیڈینٹی اتنی خراب بن چکی ہے, اتنی خراب بن چکی ہے, اتنی خراب بن چکی ہے کہ میں جس کا تذکرہ کرنے کا یہاں پر تذکرہ کرنا جس کا مناسب نہیں سمجھتا. آپ دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرو, تجارت میں ٹاپ پر جاؤ, بڑے بزنس مین بن جاؤ, آپ بڑے کاروباری بن جاؤ آپ. اور آج میں ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو حلال, دیانتداری, سچائی اور محنت و مشقت کے ساتھ تجارت کرنے کی بنیاد پر آج بڑے اونچے مقام پر تجارت کے میدان کے اندر وہ فائز نظر آ رہے ہیں. تو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہو تو یہ دنیاوی کوششیں ہیں, یہ دنیاوی کوششیں. سستی سے رشتہ توڑو, ٹارگٹ کا تعین کرو, اسے اچیو کرنے کی کوشش کرو, کام پر پورا فوکس دو. یہ نہیں کہ دوست آ گیا تو باتوں میں لگے, گراگ چلا گیا اور ہم باتوں میں لگے ہوئے. نہیں, فوکس دو, تجارت پر فوکس کرو, آپ محنت و مشقت کرو. جن کی طاقت کا عالم یہ, آپ ٹائم پاس کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے لیے بے پناہ. جاب کر رہے ہیں آپ تو جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں ٹائم میں خیانت نہ کریں بلکہ ٹائم کی پابندی کریں, تاکہ آپ کی وجہ سے کئی اور مسلمان جو کوئی فن میں ماہر نہیں اور بے روزگار ہے, ان کے لیے آپ کو دیکھ کر دوسرا کہے کہ آپ جیسا کوئی اور لڑکا ہو تو ہمیں دیجیے گا, تاکہ ہمارے یہاں بھی ایسے نیک بندے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بھئی ایسا بندہ ہم کو اب نہیں چاہیے, بھیجیے گا مت آپ ہمارے یہاں. اور الحمدللہ ایسے بچے ہیں ہمارے پاس جن کو جہاں لگایا گیا تو جن کی وجہ سے کئی اور بچوں کو بھی ان جگہوں پر کام کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور موقع بھی نصیب ہوا. تو یہ 2-3 چیزیں تھی, وقت کم ہے اس پر میں زیادہ, بس 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. سستی سے رشتہ توڑیے, ٹارگٹ کو فوکس کیجئے, ٹارگٹ متعین کیجئے اور اس کے پیچھے محنت و مشقت کیجئے. اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. جب بھی قرآن کی کسی آیت پر عمل کی بات آئے گی نا, سننے کے بعد ارے یار بہت ڈیفیکلٹ ہے, نقصان ہو جائے گا, معاذ